أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. سورہ بقرہ آیت نمبر 40، 41 اور 42 ترجمہ قرآن اور مختصر تفسیر کا سلسلہ ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت میں نے جو تم پر کی۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل یعنی یہود سے خطاب کیا، اور یہ آگے کافی سارا یہ چلے گا۔ اللہ پاک نے یہودیوں پر یہاں سے اپنے انعامات کا ذکر کیا ہے۔ میں اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر کی۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور میرا عہد پورا کرو میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ سے ہی ڈرو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میرا عہد پورا کرو میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہودیوں نے کیا عہد کیا تھا اور وہ کون سا پورا کریں گے؟ وہ عہد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے، اور اللہ پاک نے ان کو جزا دینی ہے، اس پر ثواب دینا ہے۔ اور نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ان پر کی۔ بادل کو سیبان بنایا، فرعون سے نجات دی، پتھروں سے پانی دیا، آسمانوں سے دسترخوان نازل فرمائے۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ سے ہی تم ڈرو۔ ڈر صرف رب کا ہونا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان کو ڈرنا چاہیے۔ وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل فرمایا، مصدقا لما معکم، تصدیق کرنے والا اس کی جو تمہارے پاس ہے، ولا تکونوا اول کافر بہ، اور اس کے پہلے منکر نہ بنو۔ یعنی قرآن کریم پر ایمان لاؤ، اور یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ ہی کی کتاب ہے اور اس میں تصدیق ہے۔ تورات میں جو کچھ تمہارے پاس لکھا ہے اس کی تصدیق ہے، اور اس کے منکرین میں تم پہلے نمبر پر نہ آ جانا کہ پہلے تم اس کے منکرین میں سے شامل ہو جاؤ۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑا دام نہ لو، تھوڑے دام کے بدلے میری آیتیں نہ بیچو۔ دراصل دنیا کا سارا ہی جو ثمن ہے، مال ہے، وہ قلیل ہے آخرت کے مقابلے میں۔ سب کچھ قلیل ہے آخرت کے ثواب کے مقابلے میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، حبیب فرما دو دنیا کا سب ساز و سامان قلیل ہے، تھوڑا ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی کہ کعب بن اشرف یہودی تھا،
اور دوسرے رؤسا یہودی، انہوں نے اپنی قوم کے جاہل اور غریب قسم کے جو لوگ تھے ان سے فصلوں میں حصہ لیتے تھے، ان سے پیسے لیتے تھے اور مقرر کیے ہوئے تھے۔ اس لیے انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی جو شان تورات میں بیان کی گئی تھی اسے چھپا لیا کہ ایسا نہ ہو یہ لوگ مسلمان ہو جائیں، نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لے آئیں۔ جب یہ مسلمان ہو گئے تو ہمارا یہ جو روزی روٹی سالانہ ماہانہ جو مقرر ہے فصلوں، باغوں، پھلوں میں سے جو ہم ان سے مال لے رہے ہیں، یہ ہمارا مال بند ہو جائے گا، پھر تو ہمیں کوئی پوچھے گا ہی نہیں۔ تو چند ٹکوں پیسوں کی خاطر انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی شان کو چھپایا۔ شان مصطفیٰ کو چھپانا پیسوں کی خاطر یا ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جانا جن کا مقصد ہو حضور کی شان کو گھٹانا پیسوں کی خاطر، کتنی بڑی بدبختی ہے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ سے ہی ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جان بوجھ کر حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ، دیدہ دانستہ وانتم تعلمون، اور تمہیں علم ہو، جانتے ہو۔ جان بوجھ کر حق کو نہیں چھپانا چاہیے۔ حق کو چھپانا، نبی پاک علیہ السلام کی شان کو چھپانا بہت بڑی مصیبت اور گناہ اور ہلاکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔